اگر یہ حج اسلامی دستور کے مطابق، رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق، قرآنی احکام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور اہل البیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اگر حج ہو ابراہیمی روح کے ساتھ، یہ ابراہیمی حج مشرکین سے مومنین کی نجات کا ذریعہ ہے، ان کی سرزمینوں کی نجات کا ذریعہ ہے، ان کی اقوام کی آزادی اور نجات کا ذریعہ ہے، اور ان کے اپنے ملکوں کے اندر ان کی نجات کا ذریعہ ہے، ان کی رفاع کا ذریعہ ہے، ان کے امن امان کا نظریہ ہے، اسی لیے حج پر جاتے ہیں۔ لیکن اس حج کی تبیین، اس حج کی تفسیر، اس حج کی وضاحت ہو تو، اور اب لوگ جانتے بھی ہیں، خصوصاً امام خمینی نے آ کر ایک اتمام حجت سب پر کر دی ہے۔ آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حج ابراہیمی ہمیں نہیں معلوم، حج قرآنی ہمیں نہیں معلوم، بلکہ آج امام نے کھول کر یہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ پھر بھی جا کر چپکے سے بن سلمانی حج کر کے بنو امیہ والا آ جانا اور پھر اپنے آپ کو حاجی کہلانا، یہ شقاوت ہے۔ روایات کے اندر بھی ہے کہ بعض حاجی ایسے ہیں حج سے واپس آ کے زیادہ اشقیاء بن جاتے ہیں، اور عملاً بھی انسان دیکھتا ہے کہ شقاوت ان کے اندر آ جاتی ہے۔ بہرکیف یہ دن جو آج مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہونا چاہیے تھا، مرکزیت ہونا چاہیے تھا، آج امت اسلامیہ کا یوم عرفہ ہونا چاہیے تھا، اور عید مسلمین ہونی چاہیے تھی، اور عید امامت و عید ولایت ہوتی، اور یہ خطبہ امام وقت خطبہ دیتے اور ولی عصر خطبہ دیتے۔ لیکن عملی میدانی صورتحال یہ ہے کہ آج امام وقت اور ولی عصر کے بجائے وہاں پر ایک صہیونی خطیب نے خطبہ دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، توجہ کا مقام ہے، علماء کے لیے، مفتیان کے لیے، کہ یہ اپنے مقامی سیاستوں سے نکلیں، اپنے دین کی فکر کریں، کم از کم اس کو سمجھیں اور لوگوں کو آگاہی دیں۔ اگر توجہ آ گئی ان مومنین کی، ممکن ہے انہی کے ذریعے سے خدا توفیق دے اور اسی عہد و عصر میں ابراہیمی حج قائم ہو، اور وہ دن خدا دکھائے کہ ہم یہ خطبہ اپنے وقت کے امام سے عرفہ کے اندر سنیں، اور ان کی اقتداء میں یہ حج بھی ہو، وہ ابراہیمی حج ہوگا۔ اور اس دن برات ہو مشرکین سے۔ برات مشرکین صرف نعرہ نہیں ہے، بلکہ واقعاً عمل میں، تعلقات میں یہ بیزاری اور یہ براعت تمام مشرکین سے عمل میں ہو۔ یہ مسلمانوں کی سیاست ہے، برات از مشرکین، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ یہ مسلمانوں کی سیاست کی جہت ہے، یہ پالیسی ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ بن سلمان ابراہیمی معاہدہ جو اس کا نام رکھا ہے، وہ ذلت و ننگ و عار ہے، یہود کی دوستی۔ قرآن نے منع کیا کہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہوں گے جب تک تمہارا دین بدل نہ دیں، اور وہ انہوں نے کر دیا ہے بن سلمان کے ساتھ۔ اور خدا نخواستہ یہ اگر مدینہ جاتا ہے اور صہیونی جاتے ہیں، یہ ننگ ہے۔ اور پھر یقین جان لے مسلمان کہ قبلہ اول کے بعد اب قبلہ موجود یہ بھی باقاعدہ طور پر رسماً ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خدا نہ لائے وہ دن، اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ اپنے مقدسات کا دفاع کر سکے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔